السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کہانی کا دوسرا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دعا کی حقیقت۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کو مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کا کام کا نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی جذبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے اور ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اے اسے کر دے ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے۔ یہ دعا ہے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ پر سبیل تذکرہ استخارہ صرف ایک ہے، اور وہ استخارہ کی مسنون دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطیہ ہے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مگر وہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی۔ اب بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے۔ انہیں اپنی ذاتی دعاؤں میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح، شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے کہ بے شمار ایسی ضروریات مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل و مصائب و آلام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ابو اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، کسی مقام یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اونچے مکان سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان آچک لے۔ استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ یہ لغویات میں خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مسنون ہے۔ جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھ دی تو آگے اللہ کا کام ہے کہ اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے اور کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارے کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے۔ کون سا ایسا بھکاری کس نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ وہ جو مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ جو مانگتا ہے پورے ارادے سے مانگنا چاہیے اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل دکھائی نہ دے۔
نہ دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثرات انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد بدل کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔